اعظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوجوان نسل کو بیسیکلی اسلام کے ان عظیم سپوتوں سے واقف قاری فراہم کرنا ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے، اور آج بھی ہم آپ کی سیرت مبارکہ جو کہ اسلام کے زرعی اصولوں کی ترجمان ہے کے حوالے سے کلام کریں گے۔ لکھی کس طرح جائے منقبت فاروق ذیشاں کی، لکھی کس طرح جائے منقبت فاروق ذیشاں کی، حمایت میں ہیں اتری آیتیں جن کے لیے، یعنی حمایت میں ہیں ان کی آیتیں موجود قرآن کی، اور میان حق، میان کہتے ہیں نیام کو جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، وی یوز ٹو پٹ، یعنی یہ جو سوڈ ہوتی ہے وہ اس میں رکھتے ہیں نا، تو میان حق و باطل فرق اس خوبی سے کرتے تھے سبحان اللہ کہ اڑ جاتی تھیں نیندیں اقرب خواب پریشاں کی، اور عطا کی تھی خدا نے ان کو خوئے اجتہاد ایسی، عطا کی تھی خدا نے ان کو خوئے اجتہاد ایسی کہ ان کے فیصلوں پہ کانپتی ہے روح شیطان کی۔ کبھی قرآن ان کی رائے کی توثیق کرتا تھا، کبھی قرآن ان کی رائے کی توثیق کرتا تھا، کبھی ختم الرسل تصدیق کرتے ان کے فرما کی۔ انہوں نے وضع فرمائے ہیں وہ آئین اور منشور ضرورت بن چکے ہیں جو تمام عالم کے انسان کی، اور تکی جاتی ہیں۔ یہ بہت پیارا شعر ہے استاد منظر عارفی کا کہ تکی جاتی ہیں راہیں اب بھی گھر سے تخت عالم تک، جناب حضرت فاروق اعظم جیسے انسان کی، اور عقیدت ان کی ایمان ہے، محبت دین کامل ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی تسکین اس جاں کی۔ جناب آج ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کی جانب سے۔ ہم سب مل کے، میری اسکالرز اور ثنا خواں، اپنی عقیدتوں کا خراج، وہ کہ جن کی کنیت ابو حفص ہے، وہ کہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انتخاب خدا ہیں، دعا یعنی دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو یعنی شرف عطا فرما، یعنی اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابو جہل سے، عمر بن حشام سے، ہشام بھی کہا جاتا ہے، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ کا اسلام لانا بشارتوں کی نوید بنا۔ بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی ایک حمدیہ کلام شامل کر رہی ہوں، اور اس سے قبل جو مہمان آج میرے اطاق میں یہاں اس نشست میں موجود ہیں، ماشاءاللہ پہلی جو مہمان اسکالر ہیں، آپ خوش گفتار ہیں، خوش بیان ہیں، شائستہ اور شستہ لب و لہجہ رکھتی ہیں، پروفیسر ارم ضیاء صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں، ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے استدلال، اور ماشاءاللہ ایک ادارے میں باقاعدہ پروفیسر ہیں، پڑھاتی ہیں، اور بہت عمدہ لب و لہجہ رکھتی ہیں، ہم سب پسند کرتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی خوبی کے ساتھ آپ گفتگو فرماتی ہیں۔ ہماری جو آج کی تیسری مہمان ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خواتین کا آپ شرف ہیں، وہ اس لیے کہ جب میں بات کرتی ہوں ثنا خوانوں کی، اور ایسے ثنا خوانوں کی کہ جو عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں، اسپیشلی اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیمیلز ثنا خواں، تو یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو عالمی شہرت بھی رکھتی ہیں، اور سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیدت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ سرشار ہیں، اور ان کا تعارف کرواتے ہیں اور ان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ محترمہ نورین فائز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہو پیاری بہن؟ الحمدللہ۔ ہم سب آپ کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کی آواز میں ہم آغاز کریں گے، حمدیہ کلام سے آغاز کیجیے۔
حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ہر شے میں ہے تو ہی بسا، تیرے آگے سر ہے جھکا، ہر شے میں ہے تو ہی بسا، تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا، کہ بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حمدیہ کلام کی سعادت حاصل کی، اور میں آپ کی سمت آؤں گی، سوالات کا سلسلہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں اس ٹاک شو میں۔ اور پہلا سوال یہ کہ آپ کا تعارف، خاندانی پس منظر، اور پھر قبول اسلام سے پہلے آپ کیسے دکھتی ہیں، یعنی احوال بیان فرمائیے ان کی زندگی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ایک ایسا ستون ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو چادر توحید کو وہ سہارا ملا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو سرکار علیہ السلام کے نزدیک ترین لوگوں میں سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ظاہر ہے ایک زندگی ہوتی ہے کہ ہم حق کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو باطل کا اندھیرا پورے مکہ میں ہی، اور ہم دیکھیں کہ عرب کے ریگستان جو تھے وہاں سورج توحید کا طلوع نہیں ہوا تھا اس طریقے سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور ظاہر ہے کہ شرفانہ جتنے بھی شوق تھے وہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو آپ کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے۔ آپ بہترین سپاہیگیری کرتے تھے، آپ بہترین شہ سوار تھے، اس میں ثانی نہیں تھا کوئی۔ پہلوانی کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے اور بہت اچھے پہلوان تھے۔ اس کے علاوہ آپ اکثر و بیشتر، کیونکہ اس وقت دور جہالت تھا تو پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، مگر حضرت عمر نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھا، تو آپ کا شمار اس وقت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کل 17 لوگ تھے جن میں آپ کا شمار اور تم یہ سوچو کہ مزاج اتنا گرم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شعر و شاعری سے رغبت رکھتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل میں ایک وہ نرم گوشہ اس گرم مزاج کے باوجود موجود تھا۔ حسن ظن رکھتے تھے، چیزوں کی اچھائی کو دیکھ سکتے تھے، انہیں پسند کرتے تھے۔ پھر یہ کہ جب اور بڑے ہوئے تو تجارت کی طرف مائل ہوئے،
دنیا میں جہاں جاتے، جس ملک میں جاتے، وہاں کی چیزیں دیکھتے، آبزرو کرتے، سیکھتے. تو اہل مکہ نے پھر آپ کو اپنا سفیر مقرر کر لیا کہ جہاں دو گروہ میں جھگڑا ہوتا تو وہاں فیصلہ بھی حضرت عمر کرتے. اور یہ تمام کچھ دور جہالت کا ہے. ابھی تک اسلام کی روشنی آپ پہ نہیں پڑی ہے. یہ جو ہیرا ہے یہ ابھی تک وہ چمکا اس طرح سے نہیں ہے. ہیرا تو ہے لیکن ابھی اسے تراشا اور خراشا نہیں گیا ہے. پھر آپ کو سفیر بنا کے مکے کے لوگوں کو جہاں بھیجنا ہوتا تھا، کیونکہ جو فہم و فراست آپ کو ملی ہوئی تھی تو وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی تھی. انصاب کا جو علم تھا وہ آپ کے والد اور آپ کے دادا تینوں اس میں بہت زیادہ ماہر تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کی قسمت میں کہتی ہوں چمکی، کیونکہ اللہ نے جب حضرت عمر کو پیدا کیا تو یقیناً ایک اپنا پسندیدہ بندہ بنا کے ہی پیدا کیا. ٹھیک ہے جناب، جس طرح بتایا گیا کہ پہلے بھی آپ کا خاندان بھی باقاعدہ یعنی سفارتکاری وہ فرمایا کرتے تھے اور قبیلہ بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا. میں بات کو آگے بڑھاؤں گی اور آپ کی سمت آؤں گی. قبول اسلام کا احوال بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں، اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلسیں تازہ رہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو اپنی مجلسوں میں شامل کر لیا. سبحان اللہ. آج اسی ذکر کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس طرح ہم ذکر عمر کیا کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم آمین. جہاں تک قبول اسلام کی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے ہیں. اور صورتحال وہی تھی کہ ابو جہل نے چند لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا سکے. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، وہ حوصلہ، وہ جرت جو کہ قبل از اسلام اور اسلام کے بعد بھی نظر آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. لیکن اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. صحیح. پل بھر میں انسان کچھ اور ہے اور چند لمحات کے بعد اس کی کیفیت کچھ اور ہو رہی ہے. اور یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی نیت سے جا رہے ہیں. اپنی راستے میں کوئی شخص ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسلام لے آیا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو بعد میں جاؤں گا، پہلے تمہارے معاملے کو ختم کر دیا جائے. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ میری بات کر رہے ہیں، ذرا اپنے گھر کا تو حال دیکھیے. آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی یہ سب بھی ایمان لا چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور یہاں سے تو قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں اور قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سامنے سے ہٹ گئے اور آپ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی دونوں پر آپ نے تشدد کیا، جس پر آپ کی بہن کے یہ جملے جو تاریخی جملے ہیں وہ بیان کیے گئے کہ آپ کی بہن چونکہ تھیں تو حضرت عمر ہی کی بہن اور یہ معاملات دیکھنے کے باوجود فرماتی ہیں کہ تم ہمارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بھی نکال لو گے تو ہم ایمان سے اب پھر نہیں سکتے. جو ایمان کی شمع دل میں روشن ہوئی ہے اب یہ کبھی بھی نہیں بجھ سکے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ان جملوں نے اثر کیا. پھر آپ نے جب قرآن کی تلاوت سنی ہے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مجھے لے چلو. کیا بات ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی وہاں موجود تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں. رات ہی شب جمعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دونوں میں سے اے اللہ رب العزت جو تجھے زیادہ پیارا ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کو اسلام کو اس سے قوت عطا فرما دے. یہ جملے آپ نے ادا فرمائے، گویا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، بلند بن کے نکلی دعائے محمد. اور یہی صورتحال تھی کہ دار ارقم میں تشریف لے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرہ اسلام میں داخل فرمایا اور اس کے بعد یہ معاملہ تھا کہ علل اعلان
इबादत का शर्फ आपने पाया और तमाम मुस्लिमीन को ये शहादत मिली कि फिर वो अलल ऐलान इबादत किया करते थे। गोया कि वो जो इकबाल का शेर नज़र आता है हमें कि दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान, वो आपकी शख्सियत में बदरजा अतम हमें नज़र आता है। यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक के लक़ब से भी आपको वाह नवाजा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जिस तरह से आपने बयान किया है, हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। जनाब फातिमा बिनते खत्ताब यानी बहन की वजह से इस्लाम कबूल किया है, तो बहनों की अजमत को सलाम। और आज बहनें सुन रही हैं, बहनों को ऐसा ही बनना है अपने भाइयों के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब बात हो रही है अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफाए दोम, खलीफाए सानी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन। मैदान जंग हो जनाब या मैदान अमल हो, शाह सवार आप ही नज़र आते हैं। और आज हम आपके हवाले से कलाम कर रहे हैं। हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर और सनाख़्वा मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहादीस नबविया की रोशनी में आप कैसे देखती हैं? सरकार अलैहिस्सलाम आपसे भी बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे कि आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब अगर हदीस की रोशनी में देखे जाएं तो फिर आपकी शान अज़मत जिस तरीके से हमारे सामने आती है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी के जी 2 वज़ीर आसमान पे और 2 ज़मीन पे होते हैं, और मेरे जो 2 वज़ीर आसमानों पे हैं वो जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जो ज़मीन पे हैं वो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर हैं। तो ये किस कदर शान है। अच्छा, यहाँ पे एक और नुक्ता निदा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सामने आता है कि देखो वज़ीर किसके होते हैं, वज़ीर हाकिम के होते हैं जिसके पास हुकूमत होती है। तो इसका मतलब है कि हर नबी को अल्लाह ताला दुनिया में हाकिम बनाकर भेजता है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के हाकिम बना के भेजे गए, तभी तो उनके वजीर चुने गए। तो वो जो 2 वजीर चुने गए वो उसमें से एक हजरत उमर और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर आप फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, क्योंकि हजरत उमर की जिस तरह से हम देखते हैं कि ख्वाहिशात और सरकार अलैहिस्सलाम से जिस बात की आपने तमन्ना की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वो सूरत उतार के उसको पूरा कर दिया। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जाहिर है मेरे बाद ये ख़त्म हो जाएगा नबूवत का सिलसिला, सील ऑफ प्रॉफिट सरकार अलैहिस्सलाम। अगर कोई होता गुमान कि कोई आता तो वो उमर होते। फिर एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम जंग के मैदान से वापस आए तो एक हबशा की एक औरत थी, तो बांधी थी, वो आ गई और उसने कहा कि मैंने एक मन्नत मानी हुई थी कि अगर आप जीत के आ जाएंगे, खैर से आ जाएंगे, तो मैं डफ बजा के कुछ गाऊंगी। अब सरकार अलैहिस्सलाम क्योंकि जमाल मुस्तफ़ा इस कदर ज़्यादा है कि आपने उसे कहा कि अगर तूने वाकई मन्नत मानी हुई है तो गा लो, लेकिन अगर नहीं मानी तो रहने दो। तो उसने कहा नहीं मैंने मानी है। आपने उसको इजाज़त दे दी। आपने सुना, इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, वो गाती रही। हज़रत अली तशरीफ़ लाए, वो गाती रही। हज़रत उस्मान आए, वो गाती रही। जैसे ही हज़रत उमर आए उसने अपना डफ अपने अंदर छुपाया और उसके ऊपर औंधे मुंह हो गई। सरकार अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि ए उमर, तुमको देख के शैतान दूर भाग जाता है। और फिर इसी का दूसरा मफहूम ये है कि उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता। मतलब तुम देखो कि शैतानुर रजीम जो हमें दिखता नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते, वो किसी के अंदर सरायत करके किसी बुराई की सूरत में नजर आते, लेकिन शैतान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साए के नज़दीक भी आ सके। तो ये आपका वो मर्तबा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आपको अता किया गया। जी। इसके अलावा जाहिर है जब आपने इस्लाम कबूल किया तो मैं समझती हूँ कि इस्लाम को वो सहारा मिला कि जब आप, जैसे अभी सफ़ा ने बताया कि आपने आके जब कलमा हक पढ़ा, तो क्योंकि पहले सारे मुसलमान छुप के तमाम प्रैक्टिस किया करते थे, तो उस वक्त जो मुसलमानों ने
نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا تھا تو وہ پورے مکہ میں آواز سنی گئی تھی. جی. اور آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان کھلے عام مکے میں خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے تھے اور حضرت عمر پہرا دیا کرتے تھے. صحیح, ٹھیک. اور کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب آ کر وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. حضور سبحان اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بے پناہ محبت فرمائی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی طور پر جو محبت کا اظہار فرمایا ہے وہ یقیناً قابل بیان ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ عمرے پر جانے کی اجازت طلب فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ ایک تو اجازت عنایت فرمائی, پھر فرمایا لا تنسانی یا اخی فی دعائک, اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر میرے لیے یہ جملہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہہ کر مجھے پکارا. یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں. اللہ رب العزت نے وسعت اس قدر عطا فرمائی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فقر اختیاری جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے, گو کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہے, چٹائی پر تشریف فرما ہے اور آرام فرما رہے ہیں. حضرت عمر تشریف لے آتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر اس چٹائی کے نشان اثرات جب دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیفیات یا تو ہماری اپنے لیے ہو سکتی ہیں یا اپنی اولاد کے لیے ہو سکتی ہیں, یا پھر اگر کسی اور کے لیے ہوں گی تو وہیں ہوں گی جہاں محبت کامل ہوگی. جہاں ہم محبت کرتے ہوں گے وہیں آپ کو علامات نظر آئیں گی کہ نشان کسی اور کی پشت پر ہیں اور آنکھوں سے آنسو کسی اور کے جاری ہو رہے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی یہ صورتحال دیکھ کر, جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی مکرم بنایا, قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تو محلوں میں رہیں, محلات میں رہیں, لیکن اس کے باوجود محلوں میں رہتے ہوئے بھی وہ کفر پر ہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صورتحال دیکھ کر میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آخرت ہمارے لیے ہو اور دنیا ان کے لیے ہو؟ گو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دیں, کئی مقامات پر ان کو استعمال بھی فرمایا, لیکن عاجزی کے طور پر, فقر اختیاری کے طور پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو معمول ہے اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت میں یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طرح حسنین کریمین کو اپنے بالکل ساتھ رکھنا اور اپنے قریب رکھنا. اسی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں کہ جب سرکار سے محبت کرتا ہوں تو پھر آپ کی اہل بیت سے بھی محبت کروں گا. اور یہی حال ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ضرور لیتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ آپ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو فوقیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو دیتے ہیں. بلکہ فرماتے ہیں, ایک مقام پر فرمایا, آپ کی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے لہلاک عمر, تو عمر تو ہلاک ہو جاتے. تو یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک جنت میں بہت خوبصورت محل دکھایا گیا. جب میں نے سوال کیا کہ یہ کس کے لیے ہے تو بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پر اس کو تیار کیا گیا ہے. یہ آپ کی وہ محبتیں ہیں جن کا صلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو عطا فرما رہا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرما رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عالمہ صفا فاطمہ تعلق و محبت کے حوالے سے بیان فرما رہی تھیں, اور بس میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کہتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور اس موقع پہ میں چاہتی ہوں نورین فائز میں آپ کی سمت آؤں اور ایک نعتیہ کلام شامل کیا جائے. نبی کا لب پر, نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ
میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، کہ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، اور عمر کے جرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں، عمر کے جرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں، کہ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں، سیرت عمر فاروق حصہ اول، ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں آپ کی سیرت مبارکہ کے زرعی اصولوں کے تعلق سے، ان نکات کے تعلق سے کہ جو آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہمارا جو عزم ہے، جس مقصد کے تحت ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں، میں اپنی بے بدعاتی کے باوجود اس کار خیر میں اپنا حصہ اس لیے بھی ڈال رہی ہوں کہ بینگ اے مدر، بینگ اے لیڈی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب ماؤں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ وہ اپنے رول ماڈل سیٹ کر سکیں۔ اور رول ماڈل کون ہونے چاہیے جناب؟ یہ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کی کہ جو عاشق رسول ہیں۔ ان کے حیات مبارکہ بچوں کو جب بتائیں گی، واقف کاری فراہم کریں گی، روشناسی ملے گی، تو بچے پھر ان کو آئیڈلائز کریں گے، میسج لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ماں موجود ہے۔ بینگ اے مدر، آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے بچے ویسٹ کے کچھ خاص کیریکٹرز کو آئیڈلائز کر رہے ہیں، کس طرح سے انجیکٹ کرنی ہے ان میں دینیات؟ یہ ایک بہت اہم پہلو بھی ہے ندا، اور وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے بچے نہ صرف یہ کہ ویسٹ کے کچھ کیریکٹرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، بلکہ کچھ پرسنالٹیز کو بھی، چاہے وہ گیمز کی ہوں یا جی کچھ ہو، بالکل، ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اپنا مینٹور سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، انہی کے جیسا بننا ہے، انہی کے جیسا کرنا ہے۔ اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سم ٹائم پیرنٹس دے ڈو انجوائے جی، کہ بچہ بڑی باتیں کر رہا ہے، اس نے اتنی نالج حاصل کر لی اس گیم کے بارے میں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس بچے کا آگے جا کے ہوگا کیا۔ دیکھو، یہاں میں ایک بہت میرے خیال سے ضروری بات کہنا چاہوں گی کہ ہم مائیں اکثر یہ سوچتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہمارے بچے اس دنیا سے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ۔ تو آج ہر ماں کو یہ سوچنا ہے کہ جتنی محبت اپنی اولاد سے ہے، کہ جب وہ بچہ اس دنیا سے اپنی سارے کام پورے کر کے جائے
تو پھر اس کا سفر بھی اتنا کامیاب ہو، اور اس کے کل کے اس واپسی کے سفر کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آج اس کو ہر وہ چیز پرووائڈ کی جائے جو اس کے اندر انسانیت پیدا کرے، ایمان پیدا کرے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے، اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کرے، اور صحابہ اکرام کے اور سرکار علیہ السلام کے قریب ترین جو لوگ تھے، اور وہ جس طرح جانثاری کرتے تھے، جس طرح آپ کو فالو کرتے تھے، جس طرح آپ کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے، آج کا دور کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہی اسپرٹ پیدا کریں. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے آپ ایزیلی مثال دے سکتے ہیں، کوئی چیز دیکھ کے کہ دیکھو ہاں یہ شخص بہت بہادر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بہادری کا واقعہ اسٹنٹ ماسٹر تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے آپ، ماشاءاللہ علم الاشعار کے آپ ماہر تھے. ویسے نا جیسے بچے بہت بڑے بڑے آج کل کے ریسلرز ہیں، جی اس وقت ان کو سنایا جائے. پھر آپ کی جو خدمت تھی ایک حکمران کے طور پہ، وہ ان کو بتائی جائے کہ ٹھیک ہے یہ این جی اوز والے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک خلیفہ ہو کے یہ کیا کرتے تھے. اور بھی جتنے اصحاب ہیں سرکار علیہ السلام کے، ظاہر ہے وہ تو نگینوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں. یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اپنے بچوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا آنے والا کل سنبھلیں، ان سے جو نسبتیں نسلوں کی جڑیں گی وہ سنبھلیں، اور ہم جتنے دعا گو اپنے بچوں کی دنیاوی ترقی کے لیے ہیں، اتنی ہی فکر ہم کو ان کی اخروی زندگی کے لیے بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین، جیسے کہ ہم نے بات کی آپ کی شخصیت کے نمایاں کچھ اوصاف بھی ذکر کیے گئے، بہت سے ایسے اوصاف ہیں کہ جو باقی ہیں، آپ ان پہ بھی کلام کیجیے. آپ میسج کیا دیں گی آج کی یعنی نوجوان نسل جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، ایک یعنی استاذہ ہونے کی حیثیت سے، ایک عالمہ ہونے کی حیثیت سے، جو ینگسٹرز، جو لڑکیاں، جو بہنیں جو ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، کیونکہ ہم تو طبقہ نسواں کی ترجمانی کر رہے ہیں نا، ان کو کیا میسج دیں گی کہ یہ جو یعنی حیات صحابہ سے، اور اسپیشلی جو کہ ہم حضرت عمر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کی حیات سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وقتی طور پہ بدلنا انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اگر آپ کسی لیکچر کو آپ نے سن لیا، کسی محفل میں بیٹھ گئے، درس سن لیا، چینجنگ آ جاتی ہے. لیکن یہ وقتی طور پر چینجنگ جو ہوتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے دن کے بعد اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم وقتی طور پر بدل جائیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سابقہ زندگی کس طرح کی ہے یہ سب جانتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لینا اور کلمہ طیبہ پڑھ لینا، سبحان اللہ، یہ چند لمحات کی بات ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی برکت ہے، لیکن آپ نے خود بھی کیسے بدلا اپنے آپ؟ مکمل طور پر تبدیل ہو جانا، اور اس کے بعد اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنا. یہ استقامت مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہوا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس بات سے کہ اگر ہم نیکی کی طرف راغب ہوں تو پھر اس پر مستقیم رہنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں. یہاں سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی. ہم نے بہادری پہ بات کی آپ کی. ایک بہادری یہ ہوتی ہے کہ ہم صف اول میں رہ کر اور دشمنان دین کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں، اور دشمن مسلمان سے ڈرتے رہیں. لیکن ایک بہادری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کے آگے ڈٹ جائیں اور برائی کو اپنے اندر آنے سے روکیں. اور یہ زیادہ بڑا جہاد کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بھی بہادر ہیں، اور دوسری طرف جب نفس کے خلاف بہادری ہم دیکھ رہے ہیں تو معاملہ کیا ہے کہ شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. تو یہ صورتحال ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی بھی ہے، سمجھانی بھی ہے. بہت سارے کریکٹرز ہمارے ہم آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ان کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے چھوٹے چھوٹے سے واقعات، کتنے دشمنوں سے لڑ لیتے ہیں، کتنے بہادر ہیں. تو یہاں ماؤں کو چاہیے نا سنائیں ان کو واقعات. ہم خود والدہ والدین خود سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو آگے جو ہے وہ کنورٹ کرنا، بچوں کے ذہنوں میں اس کو بٹھانا اور ان کے دل میں اس کی محبت پیدا کرنا. تو یقیناً اچھی جو نصیحت ہوتی ہے لیکن وہ اچھے انداز میں بھی کی جائے. اکابرین کی بات ہو اور اچھے انداز میں بتائی جائے. انداز یہ نہ ہو کہ دیکھو ہمارے اکابرین تو ایسے تھے، تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھے انداز میں ہمارے سکھایا والوں جائے. کو برا کہہ رہی ہیں تو بچے جی سنیں گے ہی بالکل. نہیں, تو وہ بچے ایک ہٹ جائیں گے. اچھا انداز جی. اور نصیحت جو ہے ہمارے معاملہ فہم, اکابرین مدر کے پہلے جو خود بھی. طریقے ہیں وہ ضرور فائدہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان اکابرین کا صرف ذکر ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ, بہت پیارا میسیج آپ کی جانب سے. میں سپاس گزار ہوں محترمہ ارم ضیاء صاحبہ آپ کی اور جناب عالمہ استاذہ صفا فاطمہ آپ کی, کہ آپ دونوں نے بڑی اچھی گفتگو آج فرمائی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہی محترمہ نورین فائز صاحبہ. نوجوان لڑکیاں, بہنیں, بچیاں, خواتین سب, نورین باجی کی آواز ہمیں بہت پسند ہے. ان کو بلا لیجیے اور ان کی آواز میں ہم کلام سننا چاہتے ہیں. تو ہم آپ کی خوبصورت آواز پہ ہی آج اختتام کریں گے. جناب, ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی میں اسی کو سمرائز کرنا چاہتی ہوں کہ مائیں جو ہیں, یعنی ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ, یعنی آپ انہیں دین سکھا دیں پھر دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا. اور دین ملتا ہے اللہ والوں سے. وہ اللہ والے کون ہیں کہ جن کے دل, جن کے قلوب ذکر الہی, جن کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں, جن کے قلوب خشیت الہی میں مستغرق رہتے ہیں, اور وہ اللہ کی یاد اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں. اور اللہ سے تعلق حضور کی سیرت مبارکہ پہ عمل کیے بغیر جناب جوڑ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بچوں کو سنائیے, اور ایک بہت ہی اچھے انداز میں, تاکہ بچے جو ہیں وہ خائف بھی نہ ہو جائیں, بچے بیزار بھی نہ ہوں. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, ان کی سیرت مبارکہ, صحابیات, صالحات, اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات, کہ یا اللہ ہم سب کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے. جب ماں خود صحیح ہوگی تو وہ دینیات کو اور اسلامی تعلیمات کو اور ہمارے اکابرین کا جو اطوار رہے, کہ جو طریقہ رہا, جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری, ان کو اپنے بچوں میں منتقل کرے گی. پھر بچے آئیڈلائز کریں گے. پھر بچوں کے جو ہیرو ہوں گے وہ ہوں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہیں گے اپنے دوستوں سے جب وہ اپنے مدارس میں, اپنے اسکولز میں جائیں گے, کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تک تاریخ کی نگاہوں نے کوئی ایسا حکمران نہیں دیکھا, کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا, کوئی ایسا جرت مند نہیں دیکھا. تو بس میں یہی چاہتی ہوں, ہم سب یہی چاہتے ہیں جناب. آج کے لیے بس میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو نورین فائز. دعا ہے رسالت ہے فاروق اعظم, دعا ہے رسالت ہے فاروق اعظم, بہت بافضیلت, بہت بافضیلت ہے فاروق اعظم, دعا ہے رسالت ہے فاروق اعظم, کہ حکومت پہ تیری ہے نازا زمانہ, حکومت پہ تیری ہے نازا زمانہ, وہ شان خلافت, وہ شان خلافت ہے فاروق اعظم, دعا ہے رسالت ہے فاروق اعظم. اور نبی کی محبت میں ہر فیصلہ نبی کی محبت ہر فیصلہ ہے, کہ حق کی عدالت ہے, حق کی عدالت ہے فاروق اعظم, دعا ہے رسالت ہے فاروق اعظم, دعا ہے رسالت ہے فاروق اعظم.
اور جو صدیق عثمان ہے در کا پیارا، جو صدیق عثمان ہے در کا پیارا، سبھی کی محبت، سبھی کی محبت ہے فاروق اعظم، دعائیں رسالت ہے فاروق اعظم، دعائیں رسالت ہے فاروق اعظم، اور نبی کی محبت میں ہر پل گزارا، نبی کی محبت میں ہر پل گزارا، سراپا اطاعت، سراپا اطاعت ہے فاروق اعظم، دعائیں رسالت ہے فاروق اعظم، بہت بافضیلت، بہت بافضیلت ہے فاروق اعظم، دعائیں رسالت ہے فاروق اعظم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔